دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، آج معاشرے کے حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ بس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے اپنی زندگی میں آپ نماز کو اپناؤ۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نماز کو اپناؤ۔ اور یوں تو ہمارے معاشرے میں گناہوں کے بے شمار راستے کھلے ہوئے۔ آپ دیکھیے، نشہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے فلاں آدمی شرابی ہے، فلاں آدمی شرابی ہے، تو لوگ بڑے گھبراتے تھے۔ آج تو بھیا شراب کی بھی بہت ساری قسمیں نکلی ہیں۔ کون کون سی شکل ہے کہ گلہ کھا رہا ہے، کوئی جو ہے مطلب پڑیا کھا رہا ہے، کوئی مطلب کوئی ٹائر پنچر کا وہ کپڑے پہ لگا کے سونگ رہا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی شرابی ہو جائے یا نشے خور ہو جائے، کم سے کم 4 حویلیاں اجڑتی ہیں۔ پہلی تو بیوی اس کی ویران ہو گئی، دوسری اس کے ماں باپ ویران ہو گئے، اور تیسرے اس کے بچے ویران ہو گئے، اور چوتھے بیچارے سسرال والے پریشان ہو گئے۔ ایک آدمی خراب ہوا اور اس کی وجہ سے 4 گھر خراب ہو گئے، 4 قسم کے لوگ خراب ہو گئے۔ شرابی جب شراب پیتا ہے، اور جواری جب جوا کھیلتا ہے، اور زنا خور جب زنا کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتا ہے۔ شراب اور نشہ اور یا جوا بازی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان سے یہ ہر قسم کا گناہ کراتی ہیں، یہ ہر قسم کا گناہ کراتی ہیں۔ آدمی نشے خور ہو جائے، آدمی جواری ہو جائے۔ جب نشے خور کیا ہوا، جواری کیا ہوا، پھر اسے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی بڑا کام نہیں لگتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی برا کام نہیں لگتا ہے۔ بس اس کو نشے کی چیز ملنی چاہیے، جواری کو جوا کھیلنے کے لیے پیسے ملنے چاہیے۔ ارے میرے پیارے، یاد تو کرو، آج تک تم نے دنیا میں کسی جواری کو محل بناتا ہوا دیکھا ہے؟ کہ آج تک کسی شرابی کو تم نے کوئی بڑا کاروبار کھڑا کرتا ہوا دیکھا ہے؟ شرابیوں کو دیکھو تو کبھی ندی نالوں میں گرے پڑے ہوں گے، جواریوں کو دیکھو تو کبھی جیل میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ شرابی یہ خاندان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، نشے خور اپنے محلے کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ جواری، جس محلے میں جواری پیدا ہو جائے، جس خاندان میں شرابی اور نشے خور پیدا ہو جائیں، اس خاندان کی آبرو مٹ جاتی ہے، اس گھر کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں اگر بیٹیاں ہوں تو کوئی بیٹیوں کو لے جانے تیار نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں اگر بیٹے ہوں تو رشتے نہیں آتے ہیں۔ میرے پیارے، جس گھر میں شرابی اور جواری رہتے ہوں، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی ہیں۔ ارے میرے پیارے، تو توجہ تو کرو، شراب ایسی چیز ہے جو انسان سے قتل بھی کراتی ہے، نشے خوری ایسی چیز ہے جو انسان سے زنا خوری بھی کراتی ہے، نشہ ایسی چیز ہے جو انسان سے ماں اور باپ کے ساتھ بھی بہت برے کام کراتا ہے۔ میرے پیارے، ابھی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، یہ میرے کانوں کی سنی ہوئی بات ہے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک شخص پڑوس کے گاؤں سے میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا، حضرت ہمارے بیٹے کو دیکھیے ذرا، اسے کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ ان کے والد صاحب کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے اور 6 بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے کو نشے کی عادت لگ گئی ہے، اب یہ اتنا زیادہ غلط کام کرنے لگا ہے، اتنے زیادہ غلط کام کرنے لگا ہے، اور بہت اتنی بات کہتے کہتے بڑی زور سے چیخ مار کے روئے کہ میں ڈر گیا کہ محلے کے لوگ کہیں اکٹھا نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا ہوش و حواس میں آؤ، ہوش و حواس میں آ کر ذرا بتاؤ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب ذرا بات دل سے سننے کی ہے، ذرا میری بات کو سن لیجئے، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا آپ بھی اسے دل پہ لو۔ کہنے لگے اکلوتا بیٹا ہے، دلی میں کام کرتا تھا، غلط دوست مل گئے، صحبت اچھی نہ ملی، نشے کا عادی ہو گیا،
گیا. جب مجھے پتا چلا میں نے اس پہ کچھ کنٹرول کرنے کا ارادہ بنایا, پیسے دینے بند کر دیے. تو میرے پیارے اس نے یہ ایک دن یہ کیا, میں کسی رشتہ داری میں گیا ہوا تھا, چھری لی اور اپنی ماں کو لٹا لیا, اور پہلے تو اپنی ماں کی گردن پہ چھری رکھی کہ پیسے دے, پھر ماں سے پیسے لیے اور رات میں کہیں جا کر نشہ کر کے آیا. اور شام کو اس نے ایسی حرکت کی رات میں آ کر کہ اس نے اپنی ماں کی سلوار کھولنے کے لیے ہاتھ چلا دیے. میرے پیارے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ارے دیکھو تو صحیح, جس ماں نے پیدا کیا ہے, جس ماں نے تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا ہے, جس ماں نے تمہیں میرے پیارے, جس ماں نے پہلے 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھا, پھر تمہیں 2 سال تک اپنی گودی میں رکھ کے اپنے سینے کا دودھ پلایا, پھر زندگی بھر کے لیے جس ماں نے تمہاری محبت کو اپنے سینے میں رکھ لیا ہو, بتاؤ تو صحیح اس بیٹے نے جب اس ماں کی گردن پہ چھری رکھی ہوگی, اس ماں کا دل کیا کہتا ہوگا؟ جب اس ماں کی سلوار پہ ہاتھ چلایا ہوگا تو میرے پیارے کی اس ماں کا دل کیا کہتا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں ماں کا دل تو کیا کہتا ہوگا, قسم خدا کی زمین اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہوگی, اے میرے مالک مجھے پھٹنے کی اجازت دے تاکہ ظالم کو میں دھسا کر کچل دوں. میرے پیارے حالات ایسے ہیں. میرے پیارے آج ذرا ضرورت ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو, گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. جس معاشرے میں نشہ خوری عام ہوتی ہے, جس معاشرے میں جوا بازی عام ہوتی ہے, وہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اپنی قوم کو ترقی کرانا ہے, اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو تعلیم کو فروغ دینا ہے, تعلیم کو بڑھانا ہے. پڑھیے لکھیے تاکہ آپ ہندوستان میں بھی آگے بڑھیں, پوری دنیا میں آگے بڑھیں. جس معاشرے میں لوگ پڑھتے اور لکھتے ہیں وہ معاشرہ آگے جاتا ہے, وہ قوم آگے جاتی ہے. اور دنیا کا اصول ہے کہ جو قوم پڑھتی ہے, جو قوم قلم ہاتھ میں لیتی ہے, وہ قوم حکمرانی کرتی ہے, وہ قوم آگے بڑھتی ہے. ہمارے میرے پیارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو, جس کتاب کو تم پڑھنے والے ہو, ہماری کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی پہلا لفظ جو اللہ نے دنیا میں اپنے نبی پر بھیجا وہ پہلا لفظ تھا اقرا, پڑھو پڑھو, یہ لفظ تھا. لیکن ہمارے پیارے ہماری قوم تو کیا ہونے لگی, آج تو ہندوستان میں ہمیں ٹائر پنچر جوڑنے والوں سے کہا جاتا ہے, ہماری حیثیت بتائی جاتی ہے. ارے ہماری حیثیت تو یہ تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تھے. یہ ہمارا دین جو اس دنیا میں پھیلا ہے, یہ ہمارا دین ہمارے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے, ہمارے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. ہم نے غریبوں کے ساتھ بھلائی کی ہے, ہم نے کمزوروں کے ساتھ بھلائی کی ہے, ہم نے مزدوروں کے ساتھ بھلائی کی ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے روتوں کو ہنسایا ہے, جس نبی نے گرتوں کو اٹھایا ہے, جس نبی نے بیواؤں کو ساتھ دیا ہے. بلکہ حق تو وہی ہے جس کا اعلان کیا جاتا ہے, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلی حضرت فرمائے اہل سنت, ذکر مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نشہ, بڑے سمجھدار سب لوگ ہو آپ, نشہ وہ کون سا کام ہے جو کراتا نہیں. ایک بہت ہی ایک سجن کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت ہی مطلب بہت بہترین مائنڈ سمجھدار اور پڑھائی لکھائی میں بہت آگے, پڑھتے پڑھتے وہ کہیں اور چلے گئے, ہم کہیں اور چلے گئے. چند دنوں کے بعد کوئی دوست ملا, اس کے بارے میں معلومات کی ہم نے کہ بھئی فلاں آدمی کہاں ہے, تو بتایا کہ وہ تو جیل میں ہے. بڑی حیرت ہوئی کہ یار جیل میں کیسے گیا وہ, تو اس نے پوری بات بتائی. کہا بات یہ ہے کہ کچھ دوست ایسے مل گئے کہ جن کے ساتھ رہتے رہتے انہیں ڈرگس کی عادت پڑ گئی. سمجھ رہے ہیں آپ, ڈرگس یعنی نشے کی عادت پڑ گئی, سلفے کی عادت پڑ گئی. کہا گھر والے 1000-1500 خرچے کے لیے دیتے تھے, جب اس میں کام نہ چلا تو گھر والوں سے بحث و مباحثہ, لڑائی جھڑائی ہونے لگی. آخر یہ ہوا گھر والوں نے پیسے دینے سے بالکل انکار کر دیا. اور پھر ہوا یہ کہ اس نے
اپنے گھر والوں کو 5 گھر والوں کو زہر دے دیا کھانے میں، مر گئے وہ. ایک بھائی بچا تو اس کی گنڈاسے سے گردن کاٹ دی. یعنی 6 گھر والوں کو ایک ہی دن میں اس نے مار دیا. اور وہ کوئی جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا، کوالیفائڈ، بہت بہترین تعلیم یافتہ، لیکن عادت جیسی لگی، دوست جیسے ملے ویسا وہ بن گیا. کیا یہ ظلم کم ہے؟ کیا یہ دل ہلانے کے لیے چھوٹی بات ہے کہ 5 گھر والوں کا صرف ایک نشے کی وجہ سے جس نے قتل کر دیا ہو؟ دل ہلا دینے کی بات ہے. توجہ کیجئے اور اپنی قوم سے اس بلا کو نکالیے. جن لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے وہ ہمارے ہی معاشرے کے ہیں. لوگ برے نہیں ہیں وہ، لیکن ان کا یہ کام برا ہے. لوگ برے نہیں ہیں وہ، لوگ اچھے ہیں، لیکن ان کی یہ عادت، ان کا یہ کام برا ہے. بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے پرہیزگاروں نے اگر اس طرف آئے ہیں تو ان کی دنیا، ان کا خیر، ان کا خاندان برباد ہو گیا. ایک بہت بڑے صوفی پرہیزگار نمازی، کوئی راستے میں ایک خاتون کا گھر تھا. خاتون کو ان کے اوپر نظر پڑی، غلط سوجا. اس نے ارادہ کیا کہ اس نیک پرہیزگار آدمی سے اپنا منہ کالا کراؤں. ایک اپنے گھر کی خادمہ بھیجی، کہا اس آدمی کو میرے پاس بلا کے لاؤ کسی بہانے سے. خادمہ نے کوئی بہانہ کیا اور کہا ہماری مالکہ تمہیں بلا رہی ہے. یہ بیچارے پرہیزگار آدمی اس کے گھر میں گئے، اور جانے کے بعد جب کمرے میں گئے تو اس نے فوراً ہی، عورت نے دروازہ بند کر دیا اور کہا میں نے آپ کو کسی کام کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ جو ہے یا تو میرے ساتھ مکالا کرو، یعنی میری خواہش کو پورا کرو. یا اس نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. کہا اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو سامنے یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو قتل کرو. کہا میں یہ ظلم بھی نہیں کر سکتا. کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ منہ بھی کالا نہیں کر سکتا، اور میں اس چھوٹے سے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا ہوں. اس عورت نے کہا چلو یہ 2 کام نہیں کر سکتے تو سامنے شراب کی یہ بوتل رکھی ہے، تم اس بوتل کو پی لو. اس بیچارے نے پھنسا ہوا تھا، حساب لگایا کہ زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے اور چھوٹا گناہ کون سا ہے. اس نے سوچا کہ اس عورت کے ساتھ اگر میں منہ کالا کرتا ہوں تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. اس نے سوچا چلو یہ شراب کی بوتل پیے لیتا ہوں، یہ چھوٹا گناہ لگا اسے. بس اس نے شراب کی بوتل کیا پی، نشہ جیسے ہی اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، اس کی عقل ضائع ہوتی ہے. میرے پیارے اس نے یہ کیا، پہلے تو اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس نے اس کے ساتھ کیا. میرے پیارے اس کے بعد اس چھوٹے سے بچے کو بھی اس نے قتل کر دیا. بس ایک شراب پی تھی، اس نے میرے پیارے عورت کے ساتھ بھی زنا کر لیا ہے، اس بچے کو بھی قتل کر لیا ہے. اے میری قوم کے لوگوں ذرا یہی ذہن حاضر کر کے سنیے، ایک شراب پی تھی، ایک نشہ کیا تھا، اسے زنا کرتے ہوئے بھی کچھ نہ لگا، اسے قتل کرتے ہوئے بھی کچھ نہ لگا. میرے پیارے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاشرے سے جوا بازی کو بالکل ختم کر دیجئے، اپنے معاشرے سے شراب نوشی کو ختم کر دیجئے، نشے خوری کو ختم کر دیجئے. انشاءاللہ جب ہمارے جوان کے ہاتھ میں، جب قرآن پاک ہوگا ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں، میرے پیارے جوانوں، جب جوان ہمارے ایسے ہوں گے، مسجد سے اذان کی آواز آئے گی فوراً ہمارے جوان مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں گے. میرے پیارے ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، انشاءاللہ تعالی ہمارا دین زندہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے چلے جائیں گے. میرے پیارے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بس جو تھوڑی سی آپ کی زندگی ہے، آپ کی بہت مختصر سی زندگی ہے. میرے پیارے ہم نے ایک کتاب میں
پڑھا. ایک کتاب میں کیا پڑھا میرے پیارے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں, صرف موبائل دیکھنا شروع کر دیا ہے. گندے گانے اور گندی فلمیں ہم نے دیکھنی شروع کر دی ہیں. میرے پیارے توجہ کرو, ایک ایسا شخص تھا جو فلمیں روز دیکھتا, گانے اور بجانے کا شوقین تھا, بغیر گانے سنے, بغیر فلمیں دیکھے اسے نیند نہیں آتی تھی. آج ہمارے نوجوانوں کا حال بھی یہی ہے, رات کے 1 بجے تک, رات کے 2 بجے تک موبائلوں میں گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں. رات کے 2 3 بجے تک موبائلوں میں گندے گانے سنتے رہتے ہیں, ان رنڈی اور ناچنے والیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. میرے پیارے, تمہاری آنکھیں اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کو دیکھنے کے لیے ہے, تمہاری آنکھیں ان گندی اور ناچنے والی عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے. میرے پیارے, ایک شخص ایسا تھا جو رات کو روز فلم دیکھ کر سوتا, رات کو روزانہ گانے سن کر سوتا. میرے پیارے, ایک دن کہتا ہے حالات ایسے ہوئے, کہتا ہے ایک دن گانے سنتے سنتے, ٹی وی اور فلمیں دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی. اچانک میں حضرت ملک الموت علیہ السلام میرے پاس آ گئے, انہوں نے میری روح کو قبض کر لیا. گاؤں میں اعلان ہو گیا فلاں کا انتقال ہو گیا, کہ میری نماز جنازہ پڑھائی گئی, مجھے کفن دفن اور غسل دیا گیا. جیسے ہی مجھے قبر میں اتارا گیا, کہتا ہے میری قبر میں اندھیری چھا گئی, میری قبر میں سانپ بچھو آ گئے. اچانک میں 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے پیروں کے بل قبر میں الٹا ٹانگ دیتے ہیں. جلدی سے 2 فرشتے آئے اور انہوں نے میری آنکھوں میں ڈرل مشین گھسنی شروع کر دی, میری کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالنا شروع کر دیا. ایک فرشتہ آیا, میری زبان میں مچھلی کا کانٹا ڈالا اور کھینچ کر دور باندھ دی. ایک فرشتہ آتا ہے اور میری کھال کو کھٹل چھری سے اتارنا شروع کرتا ہے. ایک فرشتہ 1 گز لمبا سریا لاتا ہے جو آگ میں سرخ ہو رہا ہوتا ہے, گرم ہو رہا ہوتا ہے, میری اگلی شرمگاہ سے نکالتا ہے اور پچھلی شرمگاہ کو نکال دیتا ہے. میں چیختا اور چلاتا رہا, اے میرے مالک, مجھ پر یہ عذاب کیوں ہو رہے ہیں؟ میری قبر میں جب اندھیری چھائی میں بہت روتا اور چیختا, میں بہت دیر تک ہو گئی چیختے چیختے, روتے روتے جب بہت دیر ہو گئی تو کسی غیبی آواز نے مجھے کہا, اے بندے, تیری آنکھوں کا عذاب تجھے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تو غیر محرم عورتوں کو, دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بدنگاہی سے دیکھتا تھا, انہیں تکتا تھا. اور زبان کا عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تو بدی غیبت کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا. اور کانوں کا عذاب اس لیے کہ تو بدی غیبت سنتا تھا. اور اس لیے تیری شرمگاہ کا عذاب اس لیے کہ تو زانی تھا. اور تیری کھال اس لیے اتاری جا رہی ہے کہ تو حرام مال کھاتا تھا. یہ بندہ کہتا ہے میرے پیارے, میں خواب دیکھ رہا تھا, جب خواب سے بیدار ہوتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنی چارپائی سے نیچے پڑا ہوں, میرا پیشاب اور پاخانہ میرے کپڑوں میں نکلا ہوا ہے, میرا بدن کپ کپا رہا ہے, میرے بدن پر تھر تھری ہے, میں کپ کپا رہا تھا. فوراً ہی میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہو گیا. تنہائی, رات کی تنہائی تھی, ساری دنیا سو رہی تھی, لیکن میں اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. جاتے جاتے مسجد کی سیڑھیوں پہ گر گیا, عرض کی میرے مالک یہاں تک آنا میرا کام تھا, اب مالک ہدایت دینا تیرا کام ہے. یہاں تک آنا میرا کام تھا, میرے مالک میری توبہ قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے پیارے, سچے دل سے توبہ کر لیجئے, سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. اللہ رحیم و کریم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آج, آخر موت ہے. کہنے سننے میں جان کر بھول کر صحبن قصدن لفظن مانن کوئی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول. اچھا